اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 459 ملاحظہ فرمائیں۔ بنگالی سخت وحشت زدہ بیٹھا رہا، ہم آوازوں پر کان لگائے دروازے سے لگے کھڑے تھے مگر اس کی طرف سے غافل نہ تھے۔ میں نے اس پر اشاروں کی زبان میں واضح کر دیا تھا کہ وہ چپ رہے۔ مشین گن کے مقابل بڑے بڑے ترم خان بولنا بھول جاتے ہیں، وہ بیچارہ کیا بولتا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا، تمہارے گھر میں داخل ہونے کا یہی ایک راستہ ہے؟ اس نے کہا، یہ گھر نہیں ہے، کھولیا ہے، اور کوئی راستہ تم کو نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے میرا سوال ہی اہمکانہ تھا۔ اس کولی کے دائیں بائیں اوپر بھی ایسی ہی کھولیاں تھیں، ان سب میں آنے اور جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا۔ پھر بھی میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ مجھے ایک دروازے میں قفل نظر آیا۔ میں نے کہا، یہ پیچھے والا دروازہ کس کا ہے؟ ایک فقیر کا کھولی ہے، پارٹ ٹائم کرتا ہے، رات کا شو کر کے آئے گا۔ میں نے کہا، یہ پارٹ ٹائم فقیر کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا دن بھیک مانگتا ہے، صبح 6 بجے سے 2 بجے تک۔ بنگالی نے کہا، بہت کمائی کر لیتا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، پھر 2 بجے تک ہی کیوں کرتا ہے؟ کیا 2 بجے کے بعد بھیک مانگنا بری بات ہے؟ 2 بجے وہ لنچ کرتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ 3 بجے دوسرا ڈیوٹی سینما پر دیتا ہے۔ کس قسم کی ڈیوٹی؟ وہ گیٹ کیپر ہے یا آپریٹر؟ بنگالی نے نفی میں ساری لایا، ٹکٹ بلیک کرتا ہے، اس میں زیادہ کمائی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، عیش کرتا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر اس کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی پارٹ ٹائم فقیر بن سکتے ہو اور اس کے بعد عیش کر سکتے ہو۔ بنگالی نے میری بات کاٹ دی۔ شالہ، ہمارا فادر بولتا کہ تم ابھی پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ ہمارا ماں بھی بولتا، ہم کیا کرے؟ فادر کو کیسے سمجھائے کہ عیش کا واسطے کیش مانگتا، اور کیش ڈاکٹر کا پاس کیسے آئے گا؟ شب شالہ بیمار لوگ غریب ہوتا۔ میں نے کہا، ہاں غریب ہی بیمار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ علاج کا واسطے جاتا سرکاری اسپتال یا سنت سادھو کے پاس، پیر فقیر کے پاس، یا پھر ایسے ہی مر جاتا۔ امیر آدمی بیمار نہیں ہوتا تو بڑا بڑا ڈاکٹر کے پاس جاتا یا لندن جاتا یا ایک دم مر جاتا، ہارٹ فیل۔ میں نے کہا، واقعی بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تم جیسے غریب ڈاکٹر بن بھی جائیں تو صرف دکھی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، عیش نہیں کر سکتے۔ خیر یہ بتاؤ، اس کمرے کی چابی کیا تمہارے پاس ہے؟ وہ چونکا۔ تم شالہ کیوں پوچھتا؟ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں اس فقیر کا خزانہ لوٹ کر نہیں لے جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے اس نے ساری کمائی اندر گارڈ رکھی ہوگی یا گڑوں میں بھر رکھی ہوگی۔ میری ضرورت پیسہ ہوتا تو یہ مشین گن میرے کام آ سکتی تھی۔ مجھے صرف پناہ چاہیے۔ اندر پناہ لے گا؟ میں نے کہا، اس وقت پارٹ ٹائم فقیر ٹکٹ بلیک کر رہا ہوگا، دوسرے شو کے کر چکا ہوگا، شاید آخری شو باقی ہے۔ بنگالی نے کہا، آخری شو کا ٹائم ختم ہوگا تو وہ حساب کتاب کرے گا، پھر ڈنر کرے گا، 10 بجے آئے گا۔ میں نے کہا، اس کا فقیری لباس اندر ہی ہوگا۔ بنگالی فوراً سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تم فقیر بن کے جائے گا ادھر سے؟ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی مجھے جان بچا کے نکلنے کی۔ میں نے کہا، ہر طرف جان کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مگر وہ کیا کرے گا صبح؟ میں نے کہا، کل وہ چھٹی کرے گا تو مر نہیں جائے گا فاقوں سے، کل وہ کہیں سے دوسری یونیفارم لے آئے گا۔ تم دروازہ کھولو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ بنگالی سہم کیا۔ اچھا، مگر دیکھو اس کا کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، ہمارا نوکری چلا جائے گا اور یہ جگہ بھی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، تم اس کے نوکر ہو؟ کیا کام کرتے ہو اس کے لیے؟ بنگالی نے کہا، ہم اس کا حساب کتاب کرتا، بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرتا، انویسٹمنٹ کرتا۔ تم سمجھتے انویسٹمنٹ؟ ہم اس کا پیسہ کاروبار میں لگاتا، شیئر خریدتا، اس کا وہ 500 روپے دیتا ہم کو، اور ادھر رہنے کا واسطے یہ جگہ بھی۔ میں پوچھ کر رہ گیا، ایک فقیر آدھا دن بھیک مانگ کے اور باقی آدھا دن سینما کے ٹکٹوں کی بلیک کر کے اتنا کما رہا تھا کہ اس نے مستقبل کے ایک ڈاکٹر کو ملازم رکھ لیا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی کمائی کو بزنس میں لگا رہا تھا۔ شاید آئندہ 5-10 سال میں اس کا شمار صنعت کاروں میں ہوگا۔ بنگالی نے میرے خوف سے تالا کھول دیا اور اس کمرے میں لائٹ چلا کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آرائش نے مجھے دنگ کر دیا تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا، اس میں نفیس قالین بچھا ہوا تھا، پردے، صوفے، ایئر کنڈیشنر اور فریج کے علاوہ اس کمرے میں جو کچھ تھا وہ اس پارٹ ٹائم فقیر کی دولت اور عیش پرست فطرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایک شیشے کے بورڈ میں مجھے قیمتی شراب کی 3 بوتلیں بھی نظر آئیں۔ سب سے زیادہ پریشان کن وہ رنگین تصاویر تھیں جو چاروں طرف دیواروں پر چسپاں تھی۔
یہ سب بڑے بڑے فحش پوسٹر تھے جن کی طرف ایک عورت کی موجودگی میں نظر نہیں اٹھتی تھی۔ میرے ساتھ آنے والی کوئی شریف عورت نہیں تھی، اسے حالات نے یا مجبوری نے جسم فروش بنا دیا تھا، لیکن وہ بھی نظر فرش پر جمائے پیر کے انگوٹھے سے قالین کو کورید رہی تھی۔ مجھے ایک فقیر کی اس پور فریب زندگی اور دھوکہ دہی پر اتنا تیش آیا کہ ممکن ہوتا تو میں اس کمرے کو آگ لگا دیتا۔ صبح یہ فقیر اپنی آواز میں مظلومیت کا سارا درد بھر کے ہر آتے جاتے کے سامنے فریاد کرتا ہوگا کہ میں لاوارث ہوں، بیمار ہوں، میرے بیوی بچے فاقے کر رہے ہیں، ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے، باپ کی ارتھی اٹھانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور دل میں درد رکھنے والے پگھل جاتے ہوں گے۔ انسان کو کچھ نیکی بھی کرنا چاہیے۔ خیرات، زکوٰۃ، دان پن کی ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے اہمیت ہے۔ ثواب تو وہ بھی خریدنا چاہتے ہیں جو شیامو دادا کی طرح صرف گناہوں کی تجارت کرتے ہیں، مگر وہ اس فقیر کی زندگی کا یہ دوسرا رخ دیکھ لیں تو ان کے جذبات کی کیا کیفیت ہو۔ اپنے مطلب کا سامان مجھے بیڈ کے نیچے سے ملا۔ اس فقیر کے 2 پھٹے پرانے پیوندوں سے بنے ہوئے چوہے سخت بدبودار تھے، ان کو اس نے ایک تھیلی میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، شاید وہ انہیں بدل بدل کے استعمال کرتا ہوگا۔ پیشہ ورانہ ضرورت کا دیگر سامان بھی وہی موجود تھا، اس میں ٹوپیاں، کچکول، لاٹھی، گلے میں ڈالے جانے والے منکے، سب کچھ شامل تھا۔ میک اپ سے چہرے بدلتے مجھے اتنا زمانہ ہو گیا تھا کہ اب یہ کام میرے لیے مشکل نہیں رہا تھا۔ اس وقت میک اپ سے چہرہ تو نہیں بدلا جا سکتا تھا، مگر حلیہ بدلنا کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوا۔ ایک چوگا میں نے پہنا اور پھر دوسرا اپنے ساتھ آنے والی لڑکی کو پہنا دیا۔ مجھے وہ کچھ چھوٹا رہا اور اسے لمبا رہا، اس میں وہ اوپر سے نیچے تک چھپ گئی۔ میں نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر باندھا اور اوپر لمبی سی ٹوپی اوڑھا دی۔ گلے میں منکوں کے ہار ڈالنے کے بعد مجھے صورت کا خیال آیا۔ بنگالی نے مجھے سیاہی فراہم کی جو میں نے ہاتھوں پر پھیلا کے چہرے پر مل دی۔ پھر یہ رنگ کالا کرنے والی کریم میں نے اس عورت کو پیش کی جو میری صورت اور میرا حلیہ دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، ہنسنے کی فرصت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے، ذرا اپنی صورت دیکھو۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ اور زیادہ ہنسی۔ کیا ہوا ہے صورت کو؟ میں نے کہا، کیا یہ صورت کسی فقیرنی کی ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھوں پر تھوڑی سی سیاہی ڈالی اور میری طرح منہ پر پھیلا کے پھر آئینہ دیکھا۔ اس کا گہرا رنگ کالا نظر آنے لگا تھا۔ ایسے نہیں، ہاتھوں پر اور گردن پر بھی ملو۔ میں نے کہا، یہ نہ ہو کہ ہم منہ بھی کالا کریں اور پکڑے بھی جائیں۔ میرا مطلب کچھ اور تھا مگر الفاظ غلط ہو گئے۔ وہ کچھ حیران ہوئی اور شرمائی بھی، پھر اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بنگالی ہماری شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلی سے ذرا بھی محفوظ نہیں ہوا۔ اسے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اپنے باس کو کیا بتائے گا کہ اس کا کام والا لباس کہاں گیا۔ میں نے کہا، تم اسے سب سچ سچ بتا دینا۔ سچ تو بتائے گا لیکن وہ شالا مانے گا؟ بنگالی نے رونے کے انداز میں کہا، تم اس کو قائل کرنا کہ یہ چوری کا کیس نہیں ہے اور ڈکیتی بھی نہیں ہے۔ کوئی چور ڈاکو آتا تو وہ پھٹے پرانے چوگے اور کچکول لے جاتا۔ تم پر وہ شک نہیں کر سکتا۔ اسے کہہ دینا کہ اپنی ایک ایک چیز دیکھ لے۔ وہ شالا بہت حرامی ہے، وہ ہم کو جھوٹا بولے گا۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر اسے یقین دلانے کے لیے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور ایک ہاتھ مار کے بنگالی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ لڑکی سہم گئی، اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، مرا نہیں، گھنٹہ بھر بعد ہوش میں آ جائے گا۔ اس کا باس آئے گا تو اسی حالت میں پڑا ہوا ملے گا، پھر اس کی کہانی قابل یقین ہو جائے گی۔ اب چلو۔ میں نے درمیانی دروازہ بند کیا اور ہم واپس بنگالی نوجوان کے کمرے میں آ گئے۔ اب تم کو تھوڑی سی اداکاری بھی کرنی ہے، میں نے کہا۔ کمر کو جھکا لو تاکہ تمہارا چہرہ نیچے کی طرف رہے۔ آواز کو بدل کے بھیک مانگتی ہوئی میرے ساتھ چلتی جاؤ۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگنا چاہیے جیسے ہم دونوں بوڑھے اپاہج فقیر ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کا باپ بھی ہمیں نہیں پہچان سکتا، اور اگر انہیں شک ہو گیا، فرض محال ایسا ہوا تو ان کا شک یہ چیز دور کر دے گی۔ میں نے مشین گن پر ہاتھ مار کے کہا، جو اب میرے چوگے کے اندر محفوظ تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، دیکھو ہم کو صرف یہ گلی پار کرنی ہے، وہ گلی کے آخری حصے میں ہوں گے۔ میں نے کہا، ان کے سامنے سے گزرتے وقت حوصلہ رکھنا، ذرا مجھے چل کے دکھاؤ۔ وہ تھوڑا ہچکچائی، پھر اس نے چند قدم چل کے دکھایا اور آواز بدل کے کہا، بھگوان کے نام پر اندھی مائی کو کچھ دے۔ یہ ٹھیک ہے، تم اندھی بن جاؤ، میرا بازو تھام کے چلو۔ میں نے کہا، اللہ نے چاہا تو خون ریزی کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ چونکی، تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا، انسان کہو یا مسلمان، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں کے لیے اس وقت زیادہ اہم اپنی اپنی زندگی ہے۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کے گلی میں جھانکا تو موقع مناسب تھا۔ 2 عورتیں خاصے فاصلے پر زبانی جنگ میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف عین گلی کو روشن کرنے والے کھمبے کے نیچے 4 افراد تاش کی بازی لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور دوگنی تعداد میں تماشا دیکھنے والے یا مفت مشورے دینے والے ان کے گرد جمع تھے۔ مجھے دونوں طرف چادر تان کے سونے والے بھی نظر آئے۔ شاید ایک ممبئی کی فٹ پاتھوں پر اور سڑکوں کے کنارے جتنے لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، پورے پاکستان میں اس کا 10واں حصہ بھی بے گھر افراد نہیں ہوں گے۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا اور ہم ایک دم ایسے باہر آ گئے کہ کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ ہم زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے ٹپکے ہیں۔ دروازے کو بند کر کے ہم نے گلی کے آخری حصے کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ وہ خمیدہ کمر بڑھیا کی طرح رکوع کی حالت میں چل رہی تھی اور میں نے اسے بائیں ہاتھ کا سہارا فراہم کر رکھا تھا۔ ارے بابا کچھ چندی عورت کو بھی دو، اس نے بیٹھی ہوئی آواز میں پکارنا شروع کیا۔ ارے اپنی آرام کی کمائی میں سے کچھ تو نکالو، کوئی نوٹ 100 50 کو تو نہیں مانگتے ہم، 5 10 میں بھی دعا مہنگی نہیں ہوتی۔ بلیک میں 5 کا 10 لگاتے ہو، ریس میں 1 کے 100 لگاتے ہو، شراب پی جاتے ہو اتنے کی جتنے میں تمہاری چتا کی لکڑی آئے گی، تمہارا کفن بنے گا۔ میں نے کشکول میں چند سکے ڈال کے بجاتے ہوئے بنکارنا شروع کیا۔ بہت سے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا سالہ چریا، دوسرے نے کہا فقیر کے مزاج دیکھو، سالہ 5 10 کا نوٹ مانگتا ہے، سب کی کمائی کو آرام کی کمائی بولتا ہے، کہتا ہے چتا کی لکڑی، کفن بنے گا سالہ پاگل کا بچہ۔ ظاہر یوں بھی کسے ملتی ہے، مجھے بھی لوگوں کی باتیں ہی سننے کو ملی۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے خیرات دینے کے لیے قریب بلائے یا میرے قریب آئے۔ ہم نے اس اگلی گلی کا آدھے فرلانگ سے کچھ کم فاصلہ 10 منٹ میں طے کیا۔ جہاں یہ گلی سڑک سے ملتی تھی وہاں 3 4 افراد گلی کی طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے شکاری کون ہے۔ شیامو دادا کے نائٹ کلب سے میرے تعاقب میں کتنے افراد روانہ ہوئے تھے اور وہ کہاں کہاں ناکہ بندی کیے کھڑے تھے۔ اے بڈھا کیا کرے گا 5 کا نوٹ لے کر؟ ایک شخص نے کہا اندھی کو سینما دکھائے گا۔ دوسرا کہکا مار کے بولا اپن ولایتی شراب پیتا ہے اور سالہ اپن جب مرے گا تو نہ کفن نہ چیتا، اپن کو ادھر سمندر میں ڈال دو، ہم مچھلی کو کھایا مچھلی ہم کو کھا جائے۔ وہ نشے میں تھا، اس کا ساتھی ابھی ہوش میں تھا مگر کسی بوتل سے منہ لگا کے پی رہا تھا۔ ان دونوں کو میں نے خطرناک افراد کی فہرست سے خارج کر دیا۔ ہمارے گلی کے نکڑ تک پہنچنے سے قبل ہی وہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گاتے ہوئے چل پڑے۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی پاس نہ ہوگا۔ ایک نے اپنی بے سری آواز میں خانک لگائی، ارے فقیر کی دعا سے سٹے کا نمبر لگے گا، فلم میں چانس ملے گا، معشوق مہربان ہوئے گا۔ ایک شخص نے گھرا کے کہا بکواس بند کر سالہ اور چل فٹ ادھر سے ڈرامے بعد۔ دوسرے نے کہا کیسا کیسا فقیر ادھر پیدا ہو گیا ہے، وہ کدھر مر گیا؟ پہلے والے نے جھنجھلا کر کہا کیا میں سے ہی کھڑا رہے گا رات بھر؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سالہ کسی اور طرف سے نکل گیا۔ کدھر سے نکل گیا سارا راستہ ہم دیکھ لیا، وہ ضرور کسی کے گھر میں گھسا ہے۔ ماں قسم ہم کو پتا چلے گا اس کو کہ کسی نے چھپایا تھا، ہم اس کا ابھی ایسے کاہے کو خالی پیلی بوم مالتا۔ اکھا گلی کو قتل کرے گا، وہ جس گھر میں جائے گا اس کا کھانا خراب کرے گا، زبردستی کرے گا سب کے ساتھ اور بولے گا ہم کو چھپاؤ، نہیں چھپائے گا تو مارے گا۔ دوسرے نے کہا اور چھپائے گا تو ہم مارے گا۔ پہلے نے کہا۔ ہم دونوں اپنی اپنی صدا لگاتے کشکول ہلاتے سڑک پر آ گئے۔ یہ خاصی پر رونق سڑک تھی، دونوں طرف پیدل چلنے والوں کا ازدحام تھا۔ درمیان سے ٹرام کی پٹری گزر رہی تھی جس پر مخالف سمت سے آنے والی ٹرام ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھی۔ پھر ایک 2 منزلہ بس آئی اور ایک ہی جگہ بہت سے مسافر اترے اور بہت سے مسافر اس میں سوار ہونے کے لیے بڑھے۔ میں نے اپنے ساتھ صدا لگانے والی فقیرنی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور ہم دونوں ٹرام پر چڑھ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ ہم گلی کے آخر میں کھڑے ہوئے دونوں بدماشوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کے تو نہیں دیکھا تھا لیکن ان کی باتوں سے کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ انہیں شک ہو گیا ہے، مگر وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ہماری حرکات و سکنات کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں ٹرام پر سوار ہوا میری نظر گلی کی طرف گئی، ان میں سے ایک نے دوسرے کو متوجہ کر کے کچھ کہا تھا۔ شاید اس نے ہمیں دوڑ کر ٹرام میں سوار ہوتا دیکھ لیا تھا۔ ہم جب ان کے سامنے سے گزرے تھے تو کمر جھکا کے ایسے ہی چل رہے تھے جیسے ہمارے لیے ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھانا بھی ضعف اور نکات کے باعث مشکل کام ہے۔ اندھی معذور فقیرنی اور بوڑھے فقیر نے ٹرام پر چڑھتے ہوئے جوانوں جیسی پھرتی اور مستعدی دکھائی تھی، چنانچہ ان کے شک کا یقین میں بدل جانا جائز تھا۔ ٹرام کی رفتار خاصی بڑھ چکی تھی۔ میں اس کے فٹ بورڈ پر کھڑا ہوا تھا اور سارے کے لیے میں نے ایک ڈنڈا پکڑ رکھا تھا۔ گلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ میری سرکت نے ان کے لیے تذبذب کی گنجائش باقی نہ رہنے دی۔ وہ مشتعل ہو کے دوڑے۔ ان میں سے ایک کے راستے میں ایک سائیکل سوار عورت حائل ہو گئی۔ بہنوں نے ایک ساتھ سڑک پر گر کر آپس میں الجھتے دیکھا۔ دوسرا ایک کار کے نیچے آ کے مرتے مرتے بچا، تاہم اس کو کار کی ٹکر نے لنگڑا کر دیا تھا۔
اگر یہ آسات پیش نہ آتے تب بھی وہ دوڑ کر ٹرام کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ میں نے پیچھے آنے والی ٹریفک کو دیکھا تو مجھے سب رکشہ ٹیکسی بھرے ہوئے نظر آئے، پھر بھی میں اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتا تھا ان کو سواری مل جائے اور وہ ٹرام کے پیچھے لگ جائیں۔ چنانچہ اگلی اسٹاپ پر میں اتر گیا۔ بہت سی نامعلوم گلیوں سے گزرنے کے بعد بالآخر ایک جگہ پہنچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے تعاقب میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں محفوظ ہیں۔ وہ لڑکی جس کا میں نے ابھی تک نام بھی نہیں پوچھا تھا میرے ساتھ تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 9:40 ہوئے تھے۔ میرا تریونی تک پہنچنے کا مشن ناکام رہا تھا اور شیامو دادا جو مجھے بردہ فروشوں کے گروہ تک پہنچا سکتا تھا مارا جا چکا تھا۔ اب میرے لیے واپسی کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں نے چلتے چلتے اس لڑکی سے کہا، تم اب کہاں جاؤ گی؟ اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ جہاں تم لے جاؤ گے۔ میں نے کہا، میں کیوں لے جاؤں گا بھلا، اور کہاں لے جاؤں گا؟ مجھے خود اپنے ٹھکانے کا علم نہیں۔ ٹھکانہ تو میرا بھی کوئی نہیں، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں اس جگہ سے نکالا اور تم نے مجھے۔ وہاں میں تم سے ملنے نہیں گیا تھا، میں شیامو دادا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پہنچا تھا، مگر قسمت نے تم کو ساتھ کر دیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی تھی، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میرے بھی حالات ایسے ہیں کہ میں تم کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس میں تمہارے لیے بھی خطرہ ہے اور میرے لیے بھی۔ میرا کوئی گھر ہوتا یا میرے کسی دوست یا رشتہ دار کا گھر ہوتا تو میں تم کو وہاں چھوڑ دیتا، لیکن اس شہر میں ایسی کوئی جگہ نہیں۔ میں ایک اجنبی ہوں یہاں۔ وہ اب رونے کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جن سے تم مجھے بچا کے لائے ہو بہت خطرناک لوگ ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ پھر مجھے پکڑ کر لے جائیں؟ میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے کہا، تم جذباتی ہو رہی ہو، خودکشی تم بہت پہلے بھی کر سکتی تھی، تمہیں کون روکنے والا تھا؟ اس کے مواقع بھی حاصل تھے تم کو، اب ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تم دلدل سے نکل آئی ہو، قدرت نے مجھے وسیلہ بنایا یا تمہیں ہمت دی کہ مقابلہ کر سکو، پھر یہ بزدلی کیسی؟ اپنا گھر نہ صحیح، تمہارے خاندان کے دوسرے لوگ ضرور ہوں گے جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ رشتے کے ماموں، چچا، کزن سب تو برے نہیں ہو سکتے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ پہلے وہ سب مدد کر سکتے تھے مگر اب نہیں کریں گے۔ اب میں عورت نہیں، گناہ کی پوٹ ہوں، معاشرے کی پاک دامنی پر بدصورتی اور رسوائی کا ایسا داغ ہوں جس سے سب بچنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا چلاؤ نہیں، لوگ متوجہ ہوں گے، یہ فقیری لباس اتار دو۔ کیسے اتاروں؟ چلتے چلتے؟ میں نے کہا، ایسے۔ کیا کسی نے دیکھا؟ اور دیکھا تو کیا ہوا؟ کوئی مجھ سے پوچھ کر دیکھے، میں صاف کہہ سکتا ہوں کہ جناب ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا۔ میں نے یونیفارم اتار دی، اب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ مسکرائی اور اس نے بھی چوگا اتار کے گٹھری سی بنا لی۔ سر کی ٹوپی اور بنکے، کشکول وغیرہ سب اس گٹھری میں سما گئے۔ اب ان گٹھریوں کو بغل میں دبائے کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے، پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سب کی نظر بچا کے گٹھری کو ایک گٹر کے کھلے مین ہول میں ڈال دیا۔ اس نے میری تقلید کی۔ اب ہم پھر شریفانہ لباس میں تھے، صرف سیاہی تھی جو ہمارے چہروں پر باقی رہ گئی تھی۔ مشین گن کا کور شیامو دادا کے اڈے پر ہی رہ گیا تھا، چنانچہ اس خطرناک اسلحے کو چھپانے کے لیے میں نے دوپٹہ استعمال کیا۔ وہ دوپٹے کے بغیر میرے ساتھ اطمینان سے چلتی رہی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور میں اب اس لڑکی سے پیچھا چھڑا کے واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں اسے ایک درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ میں لے گیا جس کے ایک دروازے پر فیملی کے حروف نمایاں تھے۔ دروازے کے پیچھے لکڑی کے تختوں کا زینہ تھا۔ اوپر والے حصے میں دونوں جانب لکڑی کی پارٹیشن والے کیبن تھے۔ ہر قطار میں بوسیدہ پردوں والے 6 کیبن تھے۔ درمیان میں مشکل سے 6 فٹ چوڑی گلی تھی، چنانچہ وہ سب جو کسی بھی کیبن میں بیٹھے تھے آہستہ آواز میں گفتگو کرنے پر مجبور تھے۔ اس کے باوجود چوڑیوں کی اور دبے دبے کہکوں کی کھنک سارے راز افشا کرتی تھی۔ 6 فٹ لمبے اور چوڑے کیبن کے اندر درمیانی میز بھی لکڑی کی 2 فٹ چوڑی اور 5 فٹ لمبی بینچ تھی۔ اس کے دونوں جانب بیٹھنے والوں کے لیے بھی 1.5 فٹ چوڑی بینچ تھی جس پر کشن لگا دیے گئے تھے۔ کشن میلے تھے اور دبے ہوئے تھے۔ جب میں بینچ پر بیٹھا تو مجھے کیبن کے اندر عجیب سی ناخوشگوار بدبو کا احساس ہوا۔ کسی ارادے کے بغیر میں نے کیبن کی دیواروں کو دیکھا تو میری نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ ان کا حال کسی پبلک لیٹرین سے مختلف نہ تھا۔ چاہنے والوں نے قلم، پنسل، چاک، یہاں تک کہ چاقو کی نوک سے اپنے نام لکھے ہوئے تھے۔ کسی کے نام پیغامات تھے اور وہ سب لکھا تھا تو لکھا جا سکتا ہے مگر شائع نہیں کیا جا سکتا۔ اصل فحاشی کے نمونے مصوری کے نامکمل اور بونڈے شاہکاروں میں پیش کیے گئے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی شریفانہ جگہ ہرگز نہیں ہے اور یہاں سب کھانا کھانے اور چائے پینے کے لیے نہیں آتے۔ کرسیوں کی جگہ بینچوں کی فراہمی مالک ریسٹورنٹ اعضاء کی انتظامی اور کاروباری صلاحیت کا واضح ثبوت تھی۔
میرے ساتھ جو لڑکی آئی تھی وہ کوئی پاک دامن شریف نہیں تھی، اس کے باوجود میرے سامنے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ چھوڑو، میری اپنی زندگی اس سے زیادہ نفرت کے قابل ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ زندگی کبھی نفرت کے قابل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ دنیا میں برے ہیں یا دوسروں کی زندگی میں برائی کا زہر بھرتے ہیں تو ایسے سانپوں کو مار دینا چاہیے۔ چادر پر ایک داغ لگ جائے تو اسے دھویا جا سکتا ہے، اسے جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم صرف باتیں کر سکتے ہو، اچھائی کی اور نیکی کی۔ میں نے خفت سے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور کیا اچھی بات نہیں کرنی چاہیے؟ ویٹر نے پردہ ہٹا کے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا ابھی کیا کرے گا؟ میں نے کہا پہلے کھانا کھائے گا، پھر بل ادا کرے گا اور چلا جائے گا بس۔ اس نے لڑکی کو معنی خیز انداز میں گھورتے ہوئے مایوسی سے کہا اچھا بولو کیا مانگتا؟ جو بھی ایک نمبر چیز ہے لے آؤ۔ میں نے کہا کیونکہ وہ لمبی سانس لے کر پورا مینیو پڑھنے کے موڈ میں تھا، ہم دونوں کے لیے۔ جب ویٹر غائب ہو گیا تو میں نے کہا تم نے کچھ اور لڑکیوں کا بھی ذکر کیا تھا جو شیامو دادا کے پاس تھیں، مگر وہاں تو ایک بھی نظر نہیں آئی۔ نظر کیسی آتی؟ وہ سب کچھ باہر سن رہے تھے۔ کیسے سن رہے تھے؟ کسی دیوار یا چھت میں خفیہ مائکرو فون تھا؟ میں نے کہا تھا تو کہاں تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اندر کی ساری باتیں باہر کہیں سنی جاتی ہیں۔ وہ بولی انہوں نے سب لڑکیوں کو ہٹا دیا۔ اگر ایسی بات تھی تو انہوں نے پولیس کو کیوں طلب نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا وہ پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پولیس نے ان کو بدماشی کا لائسنس دے دیا ہے، لیکن خون خرابہ ہو جائے تو یہ لائسنس کام نہیں آتا، معاملہ اوپر چلا جاتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ تم سے وہ خود ہی نمٹنا چاہتے تھے، خون خرابہ تو وہاں ہو گیا، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، لاشوں کو ہٹا کے کہیں ڈلوا دیں گے اور قتل اپنے کسی دشمن کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ کل سب ویسے ہی ہوگا جیسے آج تھا۔ میں نے کہا تم کب سے یہاں تھی؟ مجھے 1 مہینہ 2 دن ہو گئے۔ وہ بولی پورے 32 دن، اس لیے تم اتنا جانتی ہو۔ میں نے کہا تم وہاں کس چکر میں پہنچے تھے؟ میں نے کہا تم نے سنا ضرور ہوگا، تم سن رہی تھی، تم نے میرا بیڑا غرق کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اگر تم وہ کال بیل کا بٹن دبانے میں کامیاب ہو جاتی تو میں مارا جاتا۔ میں کیا کرتی؟ اس کے اشارے کو کیسے نظر انداز کرتی؟ یہ سب بہت شفاق لوگ ہیں، کیا تم ان کی شفاقی کے نمونے دیکھو گے؟ میں نے گھبرا کے کہا نہیں، میں تمہاری بات ایسے ہی مان لوں گا، ثبوت دیکھے بغیر۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ ڈر گئے؟ عورت کا جسم خوبصورت ہو تو ہر نگاہ اندر تک اتر جاتی ہے۔